جی السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انجمن پنجاب کا اردو نظم میں کردار۔ تو 1857 عیسوی کے غدر کے واقعات اردو ادب کی تاریخ میں اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ جنگ آزادی سے پہلے اردو ادب کا دامن بہت تنگ تھا۔ اصناف ادب بھی چند گنے چنے تھے، جبکہ موضوعات پر بھی تنگ دامنی کا الزام لگتا رہا۔ 1857 میں جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ملک پر براہ راست انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ اس صورتحال سے ملک میں ایک اور ذہنی انقلاب آیا۔ ہندوستان ہر معاملے میں انگریزی حاکموں کی پیروی کرنے لگے۔ انگریزی لباس، رہن سہن، بول چال ہندوستانیوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہمارے بزرگ انگریزی سے ناواقف ضرور تھے، لیکن انگریزدان اصحاب کی مدد سے انہوں نے انگریزی ادب سے شناسائی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پھر اس کی روشنی میں اپنے ادب کو پرکھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا ادب بالکل ناقص ہے۔ جن بزرگوں کی طرف اشارہ کیا گیا وہ الطاف حسین حالی اور سر سید احمد خان ہے۔ غور و فکر کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ادب بامقصد ہونا چاہیے۔ ان بزرگوں کی رائے میں غزل اور قصیدہ یہ حکمت انجام دینے سے قاصر ہے، کیونکہ اس میں خوشامد اور عشق و عاشقی کے جھوٹے قصوں اور واقعات کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان دونوں نے اس کی مخالفت کی، اور جب لاہور میں آزاد نے نظم نگاری کی تحریک شروع کی تو ان دونوں نے اس کی زبردست حمایت کی۔ انجمن پنجاب اور اردو نظم۔ انجمن پنجاب نے جدید اردو نظم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے اردو شاعری گل و بلبل، عشق و عاشقی کے جھوٹے واقعات، مبالغہ اور محبوب کے مختلف اداؤں کو زمین و آسمان کے کلابے ایک کر کے بیان کرنے تک محدود تھی، لیکن انجمن پنجاب کی تحریک کی وجہ سے شاعری کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی اور معاملاتی دنیا کو فطری انداز میں پیش کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ انجمن پنجاب سے پہلے بھی اردو نظم کے افق پر ایک ایسے شاعر نمودار ہوئے جنہوں نے ہر طرف شعر و شاعری کے جلوے بکھیرے۔ وہ تھے نذیر اکبر آبادی۔ لیکن دبستان دلی اور لکھنؤ کی موجودگی میں نذیر اکبر آبادی کی حیثیت ایک ایسے لالۂ خودرو کی ہے جسے ان کے اپنے عہد نے شرف اعتنا نہیں بخشا۔ لیکن بعد میں جب لکھنؤ اور دہلی کے دبستانوں کا شور تھم گیا تو پھر نذیر کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا، کیونکہ ان کی وساطت سے شعر آسمان سے اتر آیا اور زمین کی بانس سونگھنے لگا۔ انجمن پنجاب کے قیام کا مقصد مسلمانوں کے دلوں سے انگریزوں کے خلاف نفرت کی آگ کو زائل کرنا اور انہیں مقامی زبانوں کے ذریعے مفید تعلیم سے آراستہ کرنا تھا۔ لیکن اس انجمن کو بقائے دوام کے دربار میں اردو نظم نے جگہ دے دی۔ آزاد نے اس انجمن کے ذریعے مشاعروں کی روایت شروع کی۔ اس سے پہلے مشاعروں میں طرح کا مصرع دیا جاتا تھا، جس کی زمین میں شعراء اپنے کلام کو تخلیق کرتے تھے، لیکن انجمن پنجاب نے اس روایت کو زمین بوس کر دیا۔ یہاں پر موضوعاتی مشاعرے شروع ہونے لگے۔ شعراء کو موضوع دیا جاتا تھا اور شعراء مقررہ وقت تک اس موضوع پر نظم لکھ کر اپنے ساتھ لاتے تھے اور ایک خاص عنوان کے تحت مشاعرے میں سناتے تھے۔ اس انجمن کے تحت مشاعروں کا آغاز مئی 1874 عیسوی سے ہوا اور مارچ 1875 عیسوی تک جاری رہے۔ اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 11 مشاعرے منعقد ہوئے۔ پہلے مشاعرے کے لیے کرنل ہالرائڈ کی تجویز کے مطابق نظم کا موضوع برسات رکھا گیا۔ اس مشاعرے میں حالی نے پہلی بار شرکت کی اور اپنی مشہور نظم جو مثنوی کی حیثیت میں ہے برقع رت انہوں نے سنائی۔ اس مشاعرے کے بعد انجمن پنجاب کے مشاعروں کا سلسلہ چل نکلا، جس کی وجہ سے اردو نظم نگاری کو فروغ ہونا شروع ہوا اور اردو نظم پرانے اور فرسودہ روایت سے ہٹ کر ایک نئے ڈگر پر چلنے لگی۔
اس کے اندر نئے موضوعات شامل ہو گئے برسات، زمستان، امید، حب وطن، امن، انصاف، قناعت، تہذیب اور اخلاق جیسے بے شمار موضوعات پر خامہ فرسائی ہوئی۔ اس انجمن کا سب سے اہم کارنامہ نظم کو کہنہ روایات سے آزادی اور جدید موضوعات سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ نیچرل شاعری کا آغاز بھی اس انجمن کی طفیل سے ہوا۔ مناظر قدرت کی خوبصورت اور بہترین الفاظ میں عکاسی ہوئی۔ اس ضمن میں برکارت سے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ برکارت جو کہ الطاف حسین حالی کی ایک مشہور نظم ہے۔ گرمی سے تڑپ رہے تھے جاندار، اور دھوپ میں تپ رہے تھے کوہسار، چیتوں کو نہ تھی شکار کی سد، ہرنوں کو نہ تھی قطار کی سد۔ قدرت کے مناظر کو پیش کرنے کی روایت نذیر نے شروع کی تھی، لیکن انجمن پنجاب نے باقاعدہ سے اس کے آغاز میں اپنا حصہ ڈالا۔ مناظر فطرت کے علاوہ وطن سے محبت کا اظہار بھی ان نظموں میں ہونے لگا۔ بعد میں اس روایت کو اقبال، جوش اور فیض نے آگے بڑھایا۔ اس انجمن سے اخلاقی شاعری کو فروغ ہونے لگا۔ اس سے پہلے ابتذال کا عنصر ہماری اردو شاعری کی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ ابتذال مطلب اوریانہ اور بازاری موضوعات، ٹھیک ہے، تو یہ ابتذال اردو شاعری کی دنیا پر چھایا ہوا تھا، لیکن اس انجمن کی وساطت سے اردو نظم سے بازاری پن خود بخود دم توڑنے لگا اور اخلاقی، صبر و قناعت اور اصلاحی مضامین شاعری کا حصہ بن گئے۔ اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو انجمن پنجاب نے اردو ادب بالخصوص اردو نظم کو صراط مستقیم دکھایا۔ اگر انجمن پنجاب نہ بنتی تو یقیناً آج اردو نظم کا منظرنامہ کچھ اور ہوتا۔ اس انجمن نے اردو نظم نگاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اردو نظم جو پہلے جھوٹ اور مبالغے تک محدود تھی، اس انجمن کے ذریعے سے سنور گئی۔ آج کی اردو نظم خالی اور آزاد کی مرہون منت ہے۔ ان دونوں نے نظم سے قوم کی اصلاح کا کام لیا اور اردو نظم میں نت نئے موضوعات سمو دیے۔ انجمن پنجاب کے تحت اگرچہ مشاعروں کی روایت کا اختتام بہت جلد ہوا، لیکن اس نے اس قلیل عرصے میں جدید اردو نظم کے لیے راہ ہموار کی اور غزل کے برعکس نظم کو فروغ ہونے لگا اور اس کے اثرات برصغیر میں دور دور تک پھیل گئے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی ہماری، امید ہے آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔